الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِيَ مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، ہمارے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ قمر کا آخری رکوع جو ہے وہ مکمل پڑھا ہے اور ان 15 آیات کریمہ کا آج انشاءاللہ درس ہوگا، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ان 15 آیات کریمہ کا درس ہوگا اور سورۃ قمر جو ہے اس کا آج مکمل ہو جائے گی، اس کے درس سارے مکمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے جمعے کو سورۃ الرحمن کا درس شروع ہوگا، سورۃ قمر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
آپ کو ہم نے اس صورت کی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 5 قوموں کا ذکر کیا ہے، جن میں قوم نوح کا ذکر پہلے آیا، پھر قوم عاد کا ذکر آیا، پھر قوم سمود کا ذکر آیا، پھر قوم لوط کا ذکر آیا، اور اب قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو 5 قوموں کا ہم نے ذکر کیا، یہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں تھیں، جو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جن کے قد سینکڑوں گز ہوں، جن کی خوراک ایک ٹائم کا ایک اونٹ ہو، اور وہ بھی اس چھوٹے اونٹ ہمارے دور کے نہیں، ان کے دور کے، ایک آدمی کا ایک وقت کی خوراک ایک اونٹ ہو، جن کی مال و دولت ایسی ہو کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت بنائے، اتنی دولت ہو، جن کی عمریں اتنی ہوں کہ 900 سال اس کی عمر ہو اور 300 سال وہ جنت بنانے میں لگائے، جن پر رب تعالیٰ کا اتنا امتحان ہو کہ 700 سال تک اسرائیل علیہ السلام ان کی گلی سے بھی نہ گزریں، موت کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، طاقت بہت زیادہ ہو، قد ان کے بے شمار بڑے ہوں، اور وہ عمارتیں بڑی بناتے ہوں، طاقتور ہوں، پہاڑوں کے پتھروں کو کاٹنا ان کے لیے معمولی بات ہو، تو اس قوم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، فراوانی، بہت زیادہ نعمتیں رب تعالیٰ کی، طاقت بے شمار، اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن بڑی طاقتور تھے۔ لیکن رب تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا تو وہ مکھی اور مچھر کی طرح مارے گئے، ان کی طاقت، ان کی جو ہے علم، ان کی جو بہادری، شجاعت، ان کے وسائل، ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ اب اس سے تصور کریں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری روئے زمین پر بادشاہی ہوگی، اور 5واں آنے والا ہے۔ 4 جو ہیں ان میں 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی۔ 2 کافر تھے جن کی حکومت روئے زمین پر تھی، ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا جس نے یہودیوں کی صفائی کی۔ تو یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جو روئے زمین پر، جن پر یعنی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جن کی بادشاہی تھی۔ اب بتائیے کہ جو اتنی طاقت کے مالک ہوں، ان کو کوئی آدمی ان کو کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی مار سکتا ہے ان کو؟ اور ان کی ٹیکنالوجی، چاہے اس کو جادو کے ذریعے سے سمجھیں یا کسی طریقے سے سمجھیں، نمرود کے دور میں اس کی حکومت میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کو تلاش کرنا ہو، کوئی اس کو معلوم کرنا ہو کہ فلاں شخص کہاں ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو اس کے شہر میں ایک تالاب تھا پانی کا، اس تالاب میں جب وہ دیکھتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ دنیا کے کس کونے میں وہ شخص بیٹھا ہے۔ ہاں جی، آج بڑا فخر ہے کہ ہماری سیٹلائٹ ایسی ہے کہ ہم گاڑی کی پلیٹ تک معلوم کر لیتے ہیں۔ چپ جو ہے آپ کے جسم میں یا آپ کے پاسپورٹ میں یا کسی آپ کے جو ہے حصے میں ڈال کر ہمیں معلوم ہے کہ آدمی کہاں پھر رہا ہے، کہاں گیا ہوا ہے۔ ہاں جی،
لیکن نمرود کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو گزرے ہوئے. اس کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بندہ معلوم کرنا تو ایسے تالاب کے اوپر کھڑا ہو کر وہ دیکھتا تو اس کو پتہ چلتا کہ اس کا پورا نقشہ اس کے بادشاہی کا اس تالاب میں، اور وہ شخص جس کو ڈھونڈنا ہوتا وہ نظر آ جاتا کہ یہ فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں بیٹھا ہے، سویا ہوا ہے، کیا کام کر رہا ہے. یہ اس کی ٹیکنالوجی تھی. ہاں جی. لیکن جب رب تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلاک کیا تو نمرود کیسے ہلاک ہوا؟ لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھسا اور دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا دماغ ٹھیک کر دیا. فرعون کتنا بڑا ظالم شخص تھا اور کتنی بڑی پاور تھی اس کی. 400 سال اس کو سر درد بھی نہیں ہوا. 400 سال اس کو سر درد نہیں ہوا. ہاں جی. اور جب وہ مرا کس غرور میں، کس تکبر میں کہ مجھے کوئی کچھ چھیڑ نہیں سکتا، میری طاقت بہت زیادہ ہے، تو سمندر میں، پانی میں، جو بحر کلزم میں، اس میں ڈبا دیا. اور رب نے فرمایا کہ ہم تجھے نشانی تیری قیامت تک رکھیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ تمہیں دیکھیں گے. سمندر میں آدمی مرے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں اس کو، ایلیگیٹر کھا جاتے ہیں اس کو، سمندر کی بلائیں دبوچ لیتی ہیں، اس کا نام نشان نہیں ملتا. لیکن کتنے ہزاروں سال ہو گئے نمرود کی لاش دنیا کے مشہور ترین ملک میں اور دنیا کے مشہور ترین شہر میں اس کی لاش موجود ہے. قرآن کی سچائی اس کو آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے کیسی گواہی دیتا ہے، کیسی بات کرتا ہے. ہاں جی. یہ قرآن نے کہا نا کہ سورہ یونس میں کہ فرعون کی لاش کو ہم عبرت بنائیں گے، لوگ دیکھیں گے اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا. لوگ دیکھیں گے فرعون کی لاش کو. سمندر سے لاش کا ملنا اس دور میں، اور پھر لندن کے میوزیم میں اس لاش کا ہونا. میں نے اس کو دیکھا ہے جب میں میوزیم میں گیا لندن میں نے اس کو دیکھا، اس کی لاش کو. تو اتنی بڑی قوم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان قریش کو کہہ دو کہ تم ان قوموں سے زیادہ طاقتور ہو، تم ان قوموں سے زیادہ مالدار ہو، تم ان قوموں سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم ان قوموں سے زیادہ تعداد میں ہو، آپ کے لشکر زیادہ ہیں، تو کیوں مغرور ہوتے ہو؟ اللہ کی بادشاہی کو کیوں چیلنج کرتے ہو؟ ان کا حال نہیں دیکھا؟ ان قوموں کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا تھا. اتنی طاقتور قومیں تھیں یہ 5 قومیں جن کا ذکر کیا. لیکن جب رب کا عذاب آتا ہے تو کسی قوم کی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. یہ بتانا مقصود تھا کفار مکہ کو. اور چونکہ قرآن رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک. آج کل کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں نا، جو حکومتیں ہیں، ان کو بھی چیلنج ہے کہ اگر قرآن پڑھو اور ان قوموں کا ذکر دیکھو جن کی اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اتنی بڑی طاقتیں تھیں، اتنے بڑے لشکر تھے، اتنے وہ امیر تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے سمجھدار تھے، اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو تم ان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو، تم تو بہت ڈرپوک ہو. تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، بے شک فرعون والوں کے، یعنی فرعون کی قوم کے پاس رسول آئے. نذر پھر جمع نذیر کی ہے جو کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، اور یہاں نذر آیا جمع. پیچھے بھی آیا بہت مقامات پر نذر. وہاں کیا تھا کہ ایک رسول کا ذکر تھا، لوط علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا،
ہود علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، تو معنی یہ کیا تھا کہ ایک نبی کی مخالفت گویا کہ سارے نبیوں کی مخالفت ہے، اس لیے جمع کا لفظ بولا گیا۔ لیکن یہاں کم از کم 2 رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن جمع کا صیغہ آیا کہ 2 رسولوں کی مخالفت گویا کہ سارے رسولوں کی مخالفت ہے، اس لیے جمع کا صیغہ آیا۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ مصر میں بہت سارے نبی آئے، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے، اس کے بعد ان کے والد آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، وہ بھی وہیں رہے، پھر ان کی اولاد یوسف علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ حضرت افراسیم وغیرہ وہ رہے، پھر وہ ان کی اولاد چلتی رہی، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ہارون علیہ السلام آئے، گویا کہ کئی نبی آئے مصر میں۔ تو یہاں جو ہے نا نذر جمع کا صیغہ، تو اس لیے بھی بولا جاتا ہے کہ مور دین 3 نبی تشریف لائے مصر میں، اس لیے فرمایا کہ اور بے شک فرعون کی قوم کے پاس رسول آئے، 2 سے زیادہ رسول آئے یا 2 آئے۔ جب وہ آئے تو اللہ فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا کلھا، تو ان قوم فرعون نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو گرفت فرمائی ایک عزت والے اور طاقت والے اور قدرت والے مالک کی شان کے برابر۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، یہاں آیتوں سے مراد تورات نہیں ہے، آیات کہا نا، تو آیات سے مراد تورات نہیں ہے۔ کیوں کہ تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے مرنے کے بعد، یعنی جب فرعون غرق ہوا بحر کلثم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر میدان میں چلے گئے، اور وہاں سے آپ قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے آپ جاتے ہیں پہاڑ پر، وہاں آپ کو تورات ملتی ہے۔ اور اس سے پہلے فرعون جو ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے بحر کلثم میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا، تو جب تورات ملی نہیں اور اس سے پہلے فرعون کی قوم غرق تباہ ہو گئی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تورات کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آیتوں سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات کو جھٹلایا۔ جب جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اور اللہ کے رسولوں کی نبیوں کی بات نہ مانی، تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہماری پکڑ آ گئی، ہم نے ان کو پکڑا۔ اخذا، کیسے پکڑا؟ عزیز مقتدر، جیسے بڑی شان والا بڑا طاقت والا بادشاہ کسی کو پکڑتا ہے، ہم نے ایسے اس قوم کو پکڑا، قوم تباہ ہو گئی۔ ہاں جی، اور انہوں نے کون سی تکذیب کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ 9 معجزات جو تھے ان کی تکذیب کی۔ وہ 9 معجزات ہم نے پچھلے کئی درسوں میں ان کی ہم نے نشاندہی کی تھی، آج پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں 19ویں پارے میں بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا عصا کا، آپ کے پاس عصا تھا نا، عصا کا بڑا زبردست معجزہ تھا۔ لکڑی ہے اور جب پھینکتے ہیں تو بہت بڑا ناگ بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 2 قسم کا سانپ بن جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کو جان کے لفظ سے بھی سانپ کی تعریف کی اور ثعبان کے لفظ سے بھی تعریف کی۔ ثعبان کا معنی ہوتا ہے ایسا سانپ جو اتنا بڑا ہو کہ جس کے جسم کو دیکھ کر لوگوں کی روح نکل جائے۔ ہاں جی، جیسے وہ اسپینش ملکوں میں سانپ کیا بولتے ہیں اس کو؟
بڑے سانپ جو سمندروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں. ہاں، ایناکونڈا. وہ کتنے بڑے سانپ ہیں. یہ ثعبان ہے جو ہل نہ سکے، یعنی بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے، اور جب منہ کھولے تو اس سانپ کا کتنا تھا کہ اس کا نیچے والا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے نچلی اینٹ پر، اور اوپر والا جبڑا جو ہے فرعون کے محل کی اوپر والی چھت جو ہے اس کی اوپر ایسا، تو گویا کہ سارے محل کو نگل جائے. یہ ہے ثعبان جو ہل نہ سکے لیکن طاقت اتنی. دوسرے مقام فرمایا جانون. جان ایسے سب کو کہتے ہیں جو اتنا پھرتیلا ہو، اتنا تیز ہو، جیسے چھوٹے سانپ نہیں ہوتے کتنے تیز دوڑتے ہیں، یعنی اس کے اندر دونوں خصوصیات تھی. سانپ بن جاتا. اس ایک عصا میں 75 معجزات تھے. اس ایک عصا میں 75 معجزات دیتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا قول اللہ نے ذکر کیا سورہ طٰہٰ میں کہ قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہ، یعنی آرام دہ کرسی بن جاتا. جب آپ تھک جاتے تو اس پر آپ ڈو لگاتے تو آپ کو آرام پہنچانے کے لیے وہ جو ہے نا وہ ایسی لکڑی بن جاتا جس سے آپ ٹیک لگا کر آرام سے کھڑے ہو سکتے یا بیٹھ سکتے. یہ اس کا پہلا معجزہ جو قرآن نے فرمایا. وَأَحُشُّ بِأَعْلَىٰ غَنَمِي، اور جو لمبا جو ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے جس سے لوگ اونچے درختوں سے شاخیں کاٹ کر اپنی بکریوں بھیڑوں کو پتے کھلاتے ہیں، وہ بھی بن جاتا لمبا، تاکہ اس سے آپ یعنی اس کو کاٹ کر لکڑیوں کو اور پتوں کو آپ بکریوں کو کھلائیں. یہ دوسرا معجزہ تھا اس کا. تیسرا معجزہ تھا فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. کیسے؟ آپ سفر میں ہوتے، اکیلے ہوتے تو وہ آپ سے باتیں کرتا جیسے انسان باتیں کرتا. جب اندھیرا ہوتا تو اس کے اندر روشنی آ جاتی. آپ کو جو ہے نا گیس اور جو لالٹین اور بیٹری اور اس کا وہ کام دیتا تھا. جب بھوک لگتی تو درخت بن جاتا، اس پر پھل لگ جاتے، آپ اس کو پھل توڑ کر کھاتے، بھوک تو آپ کی ختم ہوتی. ہاں جی، یعنی 75 معجزات اس ایک عصا میں تھے. سبحان اللہ. یہ ایک معجزہ یہ تھا. دوسرا معجزہ تھا آپ کا ید بیضا. آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے ایسے کپڑے کے نیچے، اس کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا، چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. بیماری نہیں، روشنی، خوبصورت نور اللہ کا، اس ہاتھ پورا چمکتا. یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا. تیسرا، جب قوم نے تنگ کیا تو آپ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو قحط سالی آ گئی، ڈراؤٹ آ گیا اور خشک سالی آ گئی. ان کے باغات، ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو گئے. چوتھا معجزہ کہ ان کے جو مال تھے، جو گودام تھے ان کے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان کے اندر بے برکتی ہو گئی. ہاں جی، گندم ختم ہو گئی، سب جو ان کے خزانے ختم ہو گئے. پانچواں، طوفان آیا. طوفان جب آتا ہے تو پتہ ہے جب دریاؤں سے فلڈ آتا ہے، سمندروں سے فلڈ آتا ہے تو ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں. ہاں جی، یہ وقتاً فوقتاً یہ آپ کے معجزات ظاہر ہوتے رہے. جب ساری فصلیں تباہ ہو گئیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں پھر آ کے منتیں کرتے. جب آپ ان کی بات مان لیتے، ان کے لیے دعا کرتے تو سیلاب جب ہٹ گیا تو ظاہر ہے کہ آپ جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، یا اگر آپ کو اس کا تھوڑا تجربہ ہے، دریاؤں کا پانی جب سیلاب کی صورت میں آ کر واپس جاتا ہے تو وہ جو اٹ جس کو بولتے ہیں دریاؤں کا، جو مٹی ہوتی ہے، اس سے فصلیں بہت تر و تازہ بعد میں ہوتی ہیں. تو جب سیلاب چلا گیا تو فصلیں ان کی اور زیادہ اچھی ہو گئی. تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تو
ایسے ہی آپ کی منتیں ترلے کرتے رہے تو ہمارے لیے رحمت تھا. ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن جب دریا ہٹا تو ہمیں کھاد کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو ہماری فصلیں جو ہیں یہ کہاں تک اونچی اونچی جا چکی ہیں. تو بھائی ہم آپ کی کوئی منت ترلا نہیں کرتے، آپ اپنے رب کو سنبھالیں، اور ہم جو ہے نا ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ حالت ہوئی. اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا. یہ جو ہوتے ہیں نا جو فصلوں کو کھا جا، فصلیں بڑی ہوئیں، ان کے دماغ خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیج دی. اور وہ جب آئی تو جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ افریقہ میں آئی تھی تو کتنے 100 میل لمبا لشکر تھا ان کا، اور کتنے میل چوڑا تھا. جب وہ آ کر بیٹھتی ہے تو ان کے بیٹھنے سے یک دم اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کہ وہ کھیت کا، درختوں کا، باغات کا صفایا کر جاتی ہیں. وہ ٹڈیاں آئیں، وہ سب ان کا وہ کھا گئے. جب کھا کے تو بالکل اسی طرح پھر کاسالی آ گئی، اور پھر منتیں کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹایا. اب پھر وہ جب مغرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جوئیں بھیج دیں ان کے جسموں میں، ان کے سروں میں، ان کے داڑھیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی کپڑوں میں جوئیں ہیں. یہ 7واں عذاب تھا جو آپ کی بد دعا سے آیا. جب انہوں نے منتیں کی، آپ نے اس عذاب سے جان چھڑائی، پھر خون کا عذاب نازل ہوا. خون کا کہ پانی جو تھا وہ قبطیوں کے گھر میں جو بھی پانی وہ گھڑا بھر کر آتے، نلکا لگاتے یا کوئی بھی ایسا، وہ خون بن جاتا. بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی رہتا، ان کے گھروں میں خون بن جاتا. اب وہ جب قبطیوں نے، جب قبطی کہتے ہیں فرعون کی قوم کو قبطی کہتے تھے. قبطی جو تھے جب وہ بنی اسرائیلیوں کے گھر سے پانی لے کر جاتے کہ تاکہ یہ پانی رہے، ہماری پیاس بجھے یا ہمارے کام پہ ہوں، وہ جو ہی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے، اپنے گھر میں داخل ہوتے، وہ پانی خون بن جاتا. یہاں تک نوبت آئی کہ وہ کہتے کہ اے اسرائیلی، تم اپنے منہ میں پانی لو اور میں اپنے ہونٹ تیرے منہ سے ملاتا ہوں، تم میرے منہ میں کلی کرو. یہ اتنا گر گئے وہ. لیکن جب وہ پانی اسرائیلی کے منہ سے نکلتا تو پانی ہوتا، جب ان کے ہونٹوں کے اندر جاتا تو خون بن جاتا. اللہ کے عذاب کی قسمیں دیکھیں کیسی ہیں. یہ انسان ہے جو اتنا ناشکر ہے، جس کو پتہ نہیں کہ میرے رب کا عذاب، چونکہ ساری کائنات اس کے حکم کے متحد ہے. وہ جس چیز کو جو حکم کر دے، اگر آگ کو وہ حکم کر دے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ گلزار نہیں بنے گی. اور اگر وہ پانی کو حکم دے کہ نکل اور ان کی تباہی پھیر دے سب کی، تو پانی بھی تو اس کا حکم ماننے والا ہے. آسمان کو حکم دے کہ تو اپنے پانی کو نیچے اتار دے، تو فرعون کی قوم کا کیا حال ہو گیا. زمین کو حکم دے کہ اپنا سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال دے، تو آسمان اور زمین کا پانی مل گیا. قوم نوح جو ہے پوری کی پوری تباہ ہو گئی. تو یہ اللہ کے عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بہت لشکر ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، میرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. اور وہ لشکر جو ہیں وہ انسان یا صرف فرشتے نہیں ہیں. مچھروں کا لشکر آیا قوم نمرود پر تو کیا حال کر دیا. ایک قوم فرعون پر ٹڈیوں کا لشکر آیا تو سارے ان کے جو ہے کھیت وغیرہ باغات سب کھا گئے. ہاں جی. جوؤں کا لشکر آیا، مینڈکوں کا لشکر آیا. ہاں جی. نامہ موجود تھا مینڈک کا. مینڈکوں کا لشکر آیا تو پورے فرعونیوں کے گھر میں، قبطیوں کے گھر میں، ان کے سالن میں، ان کی روٹیوں میں، ان کے آٹے میں، ان کے بستروں میں جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ کے اندر مینڈک چلا جاتا ہے چھلانگ لگا کے. تو کیا حال ہوگا اس قوم کا. لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ کا. آپ نے قوم سمود کا حال سنا، قوم عاد کا سنا، قوم نوح کا سنا، قوم لوط کا سنا. یہ عذاب
کفار کے لیے تھا. وہی ہوا ہے, وہی ایریا ہے, وہی علاقہ ہے, ہوا چل رہی ہے, مسلمان کے گھر میں بالکل سکون ہے. مسلمان کے گھر میں وہ جبریل کی آواز نہیں پہنچ رہی. ہاں جی, عذاب ہے مسلمانوں کے لیے, وہ پتھر جو ہے قوم لوط والے ان کے لیے بالکل وہ امن میں ہے, لیکن قوم فرعون کی یا قوم ان کی کفار کی قومیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کا لشکر ہے. انسان قرآن پڑھے اور پھر سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے ہیں ہمارے اوپر, اور ہم کتنی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم کتنا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے جری اور دلیر سمجھتے ہیں رب کے حکم کے سامنے, ان کے احکام کی, اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں, اور ذرا بھی عذاب سے, اس کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا ہمیں. پہلی قوموں کا حال کتنا ہوا, لیکن اس قوم پر جو ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ اس میری قوم کو عذاب نہ دے. اور رب نے وعدہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ہم آپ کی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں ہیں. تو یہ جو قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی تھی نا, وہ عذاب اس قوم پر نہیں آیا. تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کو سکھانے سمجھانے کے لیے وہ تو آتا رہتا ہے نا. ہاں جی, اور اگر قوم اللہ کے فرمان کے تابع ہو جائے تو وہ چھوٹے عذاب بھی نہ آئے, لیکن وہ چھوٹے موٹے آتے ہیں. لیکن بڑا عذاب جو ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اور آپ استغفار, یہ قوم آپ کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے, ہم اپنے عذاب کو روک کے رکھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی قوم کے اندر ہیں, آپ ہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں نا جی آپ تو فوت ہو گئے اور ختم ہو گئے اور الیاذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے. ارے جس درخت کے پھل لگتے ہیں, اس کے پتے جو ہیں سبز ہوتے ہیں, ان کی چھاؤں اچھی ہوتی ہے, وہ درخت کی ٹہنیاں تر و تازہ ہوتی ہیں. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ خشک نہیں ہیں. جڑوں کا تعلق درخت کے ساتھ ہے. اگر جڑیں کٹ جائیں, جڑیں خشک ہو جائیں, ان کے اندر کوئی کسی قسم کی تر و تازگی نہ رہے, تو آپ کا کیا خیال ہے درخت جو ہے وہ سرسبز رہتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے؟ ہاں, خشک ہو جاتا ہے نا. تو آج یہ کائنات ساری موجود ہے, لوگ زندہ ہیں, کائنات موجود ہے, رونقیں ہیں پوری دنیا کی. یہ کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں, ان کا تعلق اس قوم کائنات کے ساتھ ہے. وہ مرے نہیں ہیں, ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. ہاں جی, ان کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے, جو ساری کائنات کی جان ہیں. اس لیے یہ آپ کو تر و تازگیاں اور ساری رونقیں نظر آ رہی ہیں. ان پر عذاب آیا. اب اللہ نے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. اللہ نے پوچھا میرے محبوب ان قریش مکہ سے, ان کافروں سے پوچھو کہ تم بھی کافر ہو, قوم لوط کے بھی لوگ کافر تھے, تم بھی کافر ہو, قوم سمود بھی کافر تھی, تم بھی کافر ہو, قوم عاد بھی کافر تھی, تم بھی کافر ہو, قوم فرعون بھی کافر تھی, تم بھی کافر ہو, قوم نوح بھی کافر تھی. تو اللہ فرماتا مجھے بتاؤ اکفارکم خیر من اولئکم, کیا تمہارے کافر جو ہیں, تم جو مکے کے کافر ہو, یہ ان کافروں سے بہتر ہو؟ یعنی تم اچھے کافر ہو, وہ برے کافر تھے. یعنی اللہ نے قوم فرعون کو تباہ کیا, قوم فرعون کو قوم
عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو تباہ کیا؟ کیا مجھے بتاؤ؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے میں نے تباہ کیا کہ تم اچھے کافر ہو اور وہ برے کافر تھے۔ ہاں جی، مجھے بتاؤ۔ تو آپ کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ مکے کے لوگ اچھے کافر تھے اس لیے رب ان کو معاف کر دیا کہ اس نے ان پر عذاب نہیں بھیجا؟ ہاں جی، یا پوچھا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور ہو اس لیے اللہ ڈر گیا تم سے کہ تم پر عذاب نہ بھیجے؟ یا تمہارے پاس بہت زیادہ فوج ہے، تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، تمہارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی اس لیے تمہارے پر عذاب نہیں بھیجا اور ان پر عذاب بھیجا؟ بتاؤ مجھے۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تم اچھے کافر ہو ان سے؟ تمہارے پاس فوج زیادہ ہے، مال زیادہ ہے کہ تم پر عذاب نہیں بھیجا؟ یا کسی کتاب میں رب نے کوئی آیت نازل کی ہے، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کوئی اس نے رسید دی ہے تمہیں، کوئی راہداری دی ہے، کوئی ویزا دیا اس نے، تمہارا پاسپورٹ بنایا ہے، تمہارا کوئی ایگریمنٹ تمہارے ساتھ کیا ہے، کسی کتاب میں دکھاؤ، کسی صحیفے میں، زبور میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، پہلے صحیفوں میں رب نے کوئی وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے کہ تم جو مکے کے کافر ہو، تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں چھٹی ہے، تمہیں کوئی تمہارا عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی قرآن مجید کا انداز دیکھو سمجھانے کا، کہ اگر قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اگر وہ ہلاک ہو سکتی ہے تو تم کیوں نہیں ہلاک ہو سکتے؟ کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے اچھے کافر ہیں؟ یا تمہارے پاس کوئی رجسٹری آئی ہے، کوئی اللہ کا فرمان آیا ہے کسی کتاب میں کہ ان کافروں کو ہم نے ہلاک نہیں کرنا، جو مرضی کرتے رہیں؟ فرمایا کہ کفر تو ایک ہی ہوتا ہے، جو رب کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو مسلمان ہو کر نماز کا انکار کر جائے وہ بھی کافر۔ ہاں جی، جو رب تعالیٰ کا انکار کرے، داریہ بن جائے، وہ بھی کافر، اور جو 4 رکعتوں میں سے 1 رکعت کا انکار کرے، جو روزوں میں سے 1 روزے کا انکار کرے، حج کے ارکان میں سے کسی چیز کا انکار کرے، وہ بھی کافر۔ تو فرمایا کافر کوئی کسی دوسرے کافر سے اچھا نہیں ہوتا، کافر کافر سے برا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مشرکین جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک رہتے ہیں، ہندو، یہ عیسائی اور یہودیوں سے برے کافر ہیں۔ تو فرمایا کافر سارے کافر ہیں، جو بھی رب کے فرمان کا، رب کے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو فرمایا تم ان سے اچھے کافر نہیں ہو، اور نہ تمہیں رب نے کسی قسم کی کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو تو ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ تو فرمایا تم کیوں اتنے دلیر اور مغرور ہو کر پھرتے ہو؟ رب کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ ہاں جی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ہاں جی، اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت، ان کو شکست دی جاتی ہے اور یہ پیٹھ پھیر دیں گے یہ لوگ۔ ابو جہل جو تھا، جب کافر بدر کے میدان میں گئے نا، تو اس نے دیکھا کہ ہم 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں۔ تو ابو جہل نے کیا کہا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہم پوری دنیا کے کافروں کو اکٹھا کر کے ہم بدلہ لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم سارے مل کر، جتنے بھی کافر ہیں، ہم سارے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اور جب اس نے کہا اور 1000 کو جمع کیا، اور پھر غزوہ احزاب میں دیکھا نا، جو غزوہ خندق ہوا، تو اس میں یہ نے بات پوری کی نا، وہ تو مر گیا، ابو جہل تو مر گیا بدر میں، لیکن جو اس کے سارے پچھلے کافر تھے، انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، عیسائیوں کو اکٹھا کیا،
اور مشرکین کو اکٹھا کیا، سارے عرب کو اکٹھا کیا، جتنے بھی فرقے تھے اور گروہ تھے کفار کے، سب کو اکٹھے کر کے 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کی اس تھوڑی سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے آ گئے۔ اس نے کہا نحنو ام یقولون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں نحنو جمیع منتصر، ہم سارے مل کر، کفار مل کر مسلمانوں کے سے بدلہ لیں گے۔ اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہو تو کیا آج بھی یہی حال نہیں ہے؟ ہاں، آج بھی یہی حال ہے نا؟ یعنی یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی ہے یہ کوئی مسلمانوں کے حق کے لیے نہیں بنی۔ کاش کہ کوئی ہماری بات کبھی کو سنے اور غور سے سنے کہ یہ کیوں بنی ہے، یہ کیوں بنی ہے۔ اگر کسی وقت ملا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یونائٹڈ نیشن کیوں بنی ہے۔ اللہ نے سب کچھ واضح فرما دیا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح فرما دیا کہ یہ کیوں بنی ہے۔ اور آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہو کہ اگر انہیں اپنا صوبہ بنانا ہو سوڈان میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، اور اگر کشمیر کا مسئلہ ہو تو 80 سال گزر جائیں، کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ اگر مسلمان ملک کو، عراق کو تباہ کرنا ہو تو یونائٹڈ نیشن میں ساری قوموں کو اکٹھا کر کے، ساری قوم، الکفر ملت واحدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر سارے ایک ہی ملت ہے۔ جیسے اس نے کہا نا ہم یقولون نحن جمیع منتصر، ابو جہل نے کہا تھا نا ہم سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گے اور بدلہ لیں گے۔ آج کوئی مسلمان تھوڑی سی بات کرے تو سارے اکٹھے ہو کے بدلہ نہیں لیتے۔ قرآن تو واضح فرماتا ہے آپ کو، لیکن ہم تو قرآن پڑھنا درکنار، کوئی اگر ہمیں بتائے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے، ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ الکفر ملت واحدہ، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت رشیا جو تھا یہ اس کا الہی تھا، اس کا ترکی کا ساتھی تھا، لیکن لندن میں جو کانفرنس ہوئی اس نے کہا کہ کیا کرتا ہے تو بھی اپنا حصہ لے، ہم بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، تو بظاہر ان کے ساتھ لگا رہے لیکن ان کو ایسا توڑ کہ تمہیں بھی تیرا ٹکڑا تیرے منہ میں ڈالیں گے، تو اپنا حصہ لے جا، ہم اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ساتھی ہو کر، ان کا پارٹنر لڑائی کا ہو کر، تو جب اپنے کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو وہی باتیں ہوتی ہیں مسلمان کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر بدلہ لیں گے، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ، اس کی بھی ایک شان ہے، میرے مولا کی، میرے رب کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بدر میں، آپ اٹھے، آپ نے زرہ پہنی، آپ اس میں تھے نا، وہ جو کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا چھپری جس کو بولتے ہیں، اور ابو بکر صدیق پہرا دے رہے تھے، آپ اس کے اندر بیٹھے تھے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کی تو آپ اٹھے، آپ نے زرہ پہنی، زرہ پہن کر پھر آپ نے خاص دعا فرمائی۔ ہاں جی، تفاسیر میں وہ دعا آتی ہے، ہاں جی، وہ آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی۔ اور جو بخاری اور حدیث کے الفاظ ہیں نا، پھر آپ نے جب آپ بہت گہرائی میں دعا میں چلے گئے نا، تو آپ کا ایک جملہ ہے، آپ دیکھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے اللہ تو نے اپنی عبادت کرانی ہے یا نہیں کرانی؟ اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو میں نے اتنی مشکل سے تیار کی ہے، یہ دعا کے الفاظ ہیں، جو میں نے بڑی مشکل سے چھوٹی سی جماعت تیار کی ہے، اگر یہ آج بدر کے میدان میں ختم ہو گئی تو قیامت تک تمہیں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ غور کریں اس دعا پر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس جملے پر جو احادیث میں آتا ہے، یعنی اتنی جرأت اور اتنی طاقت کہ اللہ کے حضور یہ بات کہیں آپ، یعنی بظاہر اگر دیکھو تو کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ کو کسی کو پرواہ ہے کوئی عبادت کرے یا نہ کرے؟
کیا وہ دوبارہ نہیں کسی کو مسلمان بنا سکتا؟ لیکن ہماری سوچ زیادہ اہم ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی سوچ زیادہ اہم ہے؟ ہم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تمہیں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور اتنی دعا، آپ اتنے جو تھے دعا میں منہمک تھے، اتنی جو ہے عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے وہ چادر اٹھائی، آپ کے کندھوں پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی دعا فرمائی ہے، اللہ کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ حوصلہ فرمائیے اور آپ کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو دعا کی نا، اور دعا کے ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھی، ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آج بھی ہمارے دوست جب دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہیں نا، یا اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت ہو گئے ہیں، تو پوچھتے ہیں مجھ سے، جی یہ آیت ہم پڑھ دیا کریں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی یہ آیت پڑھنے سے نا دشمن کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھیں نا آپ، سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو دشمن کمزور ہو جاتا ہے، آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے زرہ پہنی اور آپ بار بار یہ دعا پڑھتے رہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ مقابلے میں آئیں گے نا، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ جماعتیں بھاگ جائیں گی اور پیٹھ چھوڑ کر پیچھے دے کر نا، یعنی پشت تو آپ اس کی دیکھیں گے، وہ فیس نہیں کر سکیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آپ یہ دعا مانگتے تھے، اور پھر بدر میں کیا حال ہوا دیکھا آپ نے کہ 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مکے کے بڑے بڑے گرو گھنٹال وہ مارے گئے۔ ہاں جی، یہ صاحب کی یہ دعا کا اثر تھا، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ان کی جمعیت، ان کی جماعت بکھر جائے گی، بھاگ جائے گی، ویولون الدبر، اور اپنی پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے۔ تم ان کی پیٹھ دیکھتے رہو گے، وہ نہ بھاگ جائیں گے میدان جنگ سے، جہاد سے۔ اور کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، فرمایا بلکہ قیامت جو ہے نا، ساعت قیامت جو ہے، اللہ نے ان سے قیامت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، غزوہ خندق کی لڑائی، یہ تو معمولی لڑائیاں ہیں۔ ان میں تو کیا ہوا، وہ قتل ہو گئے، بے گھر ہو گئے، یتیم ہو گئے، ان کے بندے مارے گئے۔ اصل تو ان کے تکلیف دینے کا اور وعدہ جو ہے ان کو ذلیل کرنے کا، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، ان کا وعدہ جو ہے نا ان کو ذلیل کرنے کا، وہ تو قیامت کا ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور جو قیامت کا دن ہے نا، وہ قیامت کی گھڑی بڑی ادھیٰ، بڑی سخت ہے اور بڑی ذلیل کرنے والی گھڑی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے اگر آپ اس پر غور کریں کہ قیامت کی گھڑی کس کو ذلیل کرنے والی ہے؟ کافروں کو۔ مومن کا لفظ نہیں آیا یہاں۔ ہاں جی، قیامت میں 50,000 سال کا دن ہوگا یا 1000 سال کا دن ہوگا، تو کس کے لیے سخت ہے؟ کفار کے لیے، کفار کے لیے۔ ہاں جی، فرمایا نا ان المجرمین فی ضلال و سعور، کہ قیامت کا کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ قیامت میں جو مجرمین ہیں وہ گمراہی میں ہوں گے اور دیوانے ہوں گے۔ یعنی ان کو جیسے نشے میں آدمی گرتا ہے نا ادھر ادھر، ان کو ہوش تک نہیں ہوگا، گمراہی میں ہوں گے اور بے ہوشی میں ہوں گے اور ذلیل ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس دن ان کو پاؤں سے کھینچ کر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پاؤں سے پکڑ کر ان کو اوندا گھسیٹا جائے گا منہ کے بل، ہاں جی، اور ان کو جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، ذرا جہنم کی ذرا مزہ چکھو نا عذاب کا۔
تو یہ کس کے لیے عذاب ہوگا؟ کافر کے لیے، مومن کے لیے نہیں۔ اب سنیں قرآن مجید کی آیات۔ مجھے وہ ایک انمیٹ کہنے لگا نا، میں اس کا بڑا اس دن سے مجھے وہ بڑا پیارا لگتا، اس کو میں نے اچھی کتابیں دی۔ وہ کہتا ہے امام صاحب دیکھیں جی، سورہ معارج میں ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور سورہ سجدہ میں نے پڑھا کہ ہزار سال کا دن ہوگا۔ تو یہ قرآن میں اتنا اختلاف کیوں کہ قیامت کا دن ایک ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے 50,000 سال کا، دوسری دعا جو آتا ہے کہ 1,000 سال کا دن ہے۔ تو واقعی اس کا سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، اس کا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حدیث پاک ہے جو تفسیر مظہری میں بھی آئی ہے اور بھی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ سورہ معارج میں ہے 29ویں پارے میں، اور سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں ہے کہ 1,000 سال کا ہوگا۔ یہ بالکل تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس میں تفسیر مظہری میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا جتنی وہ چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھتا ہے۔ چھوٹی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت کی۔ 2 رکعت میں اب چلو میرے جیسا آدمی تو شاید سوچ کے پڑھتا ہوگا، لیکن اجاز اگر پڑھنے لگے تو کتنی دیر لگے گی؟ اس کو تو بچپن سے یہ پڑھ رہا ہے نا، ساری نماز یاد ہے، یہ تو اتنی دیر میں 2 رکعت پڑھ لے گا، کیا خیال ہے؟ تو اجاز کے لیے قیامت کا دن اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں یہ چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھ کر کھینچ لیتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مومن کے لیے وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن کتنا ہوگا؟ 2 رکعت کے برابر۔ اور جو بڑے بڑے کافر ہیں ان کے لیے 50,000 سال کا، اور جو چھوٹے کافر ہیں، ہاں جی ہیں کافر لیکن انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی، ایسے تنگ نہیں کیا، ان کے لیے 1,000 سال کا دن ہوگا۔ یہ جو میں سمجھا ہوں اس حدیث تفسیر میں۔ اور یہ ایسے ہے جیسے رات ہے 8 گھنٹے کی۔ کتنے گھنٹے کی؟ 8 گھنٹے کی۔ ایک آدمی تندرست ہے، وہ سوتا ہے، کھانا کھا کر چائے پی کر سوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے جب سورج نکلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رات گزر گئی ایسے۔ اور ایک آدمی ہے جس کو تکلیف ہے، ہاں جی، اور اس کو تکلیف ہے اور وہ کبھی جاگتا ہے کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے کبھی سوتا ہے، اس کے لیے وہ رات جو ہے نا وہ اس کو لگتا ہے کہ 4 گھنٹے کی ہے۔ ایک آدمی ہے جس کو جسم میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ کراتا رہتا ہے اور پہلو بدلتا رہتا ہے، اس کے لیے رات تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہی مثال ہے قیامت کی۔ تو مومن جو ہیں ان کے لیے قیامت کا دن اتنا بڑا نہیں ہوگا، کیوں کہ جب مومن جائے گا تو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھے گا اور وہاں نظارے دیکھے گا، انبیاء کی زیارت کرے گا، سرکار کی زیارت کرے گا۔ ہاں جی، اور یہ کتنی حدیثیں آتی ہیں، کتنی حدیثیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن ہے نا، اس کا جب میرے پاس حساب کتاب آئے تو پردہ کر دو، کوئی آدمی اس کی بات نہ سنے، کوئی آدمی اس کی بات نہ سنے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ شرمسار ہو کسی کے ساتھ۔ دیکھو نا، گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے نا، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ آج اپنی کتاب، آج تیرے حساب کے لیے، تیرے حساب و کتاب کے لیے آج یہ تیرا نامہ اعمال کافی ہے، پڑھ۔ تو جب گناہگار پڑھے گا تو نیکیاں تو پڑھے گا زور زور سے، میں نے فلاں کو کھانا کھلایا، میں نے حج کیا، میں نے تسبیح پڑھی، میں نے نماز پڑھی، زور زور سے۔ جب آگے اس کے فراڈ کا ذکر آئے گا تو چپ کر جائے گا، نہیں بیان۔ رب فرمائے گا پڑھ، لیکن اللہ کیا مہربانی فرمائے گا، جو مومن ہے، گناہ تو ہوتے ہیں نا انسان سے، یہ اتنی گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے محبوب کا امتی ہے، اس کے آس پاس ایسی دیوار کھینچ دو کہ جیسے آج کل یہ مثال ہے نا کہ اتنا ایسی دیوار بناؤ، ایسا کیمیکل لگاؤ، ایسی اینٹیں لگاؤ کہ دوسری طرف آواز نہ جائے، ہے نا۔ قیامت میں اسی طرح ساؤنڈ پروف دیوار ہو جائے گی مومن کے ارد گرد کہ رب تعالیٰ اس
حضور کی امتی کو حضرت صاحب شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیا شان ہے میرے محبوب اکرم صلی اللہ۔ تو قیامت کا میدان یہ پریشان ہونے کا دن نہیں ہے، پریشان ہونے کا دن نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کا دن کفار کے لیے۔ قرآن پڑھے نا، فرمایا ان المجرمین فی ضلال و سعور یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ان کے اونتے منہ گرا کر پاؤں سے پکڑ کر فرشتے کھینچ کے لائے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور کہیں گے چاک ذرا اس کو، ذوقوا مس سقر، عذاب کو چکھو۔ مومن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو آمین، جو جنت کا ٹکٹ ہے وہ نامہ اعمال جو ہے یا جس کو بولتے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کافر کو اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، کافر کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے اور اس کو نامہ اعمال جہنم کا پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ ذلت ہے نا۔ اور جب کھینچا جائے گا تو منہ کے بل گرا کر پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ اب میں نے حدیث کا بڑا مطالعہ کیا اپنی طرف سے، میں نے سوائے ایک حدیث کے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ مومن جہنم میں جائے گا تو اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ مومن جہنم میں جائیں گے، جو آدمی گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ، ذکر آتا ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، لیکن ایک جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس نے ہلا کر رکھ دی۔ اس میں آتا ہے، صرف ایک حدیث میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر، پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں بھیجا جائے گا، حضور کی امت کے 3 شخصوں کو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، پہلا شخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حاضر کرو مجاہد کو، شہید کو، جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، جو فوجی ہے، مسلمان فوجی جو شہید ہے، اس کو حاضر کرو۔ حاضر کیا جائے گا، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اتنا بڑا عہدہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ، میں نے تیری خاطر مسلمانوں کے ملک کی میں نے حفاظت کی۔ جیسے فوجی آج بڑی بڑی چھوڑتے ہیں کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ یہ کہے گا میں نے تیرے ملک کی، تیرے بندوں کی، میں نے عورتوں مردوں کی میں نے حفاظت کی دشمن سے، اور میں سرحدوں کی حفاظت کرتا رہا۔ فرمایا، اللہ فرمائے گا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا میرے سامنے صحیح بول، تو نے میرے ملک کی، میرے بندوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دی ہے، یا اپنا عہدہ اور اپنا تمغہ اور اپنا ہلال ستارہ جرأت اور اپنے نشان حیدر اور یہ لینے کے لیے تو نے کیا ہے، تاکہ لوگ تمہیں امیر سمجھیں، لوگ تمہیں بہادر سمجھیں، لوگ تمہیں کہیں کہ اس نے ملک کی بڑی خدمت کی ہے۔ مجھے صحیح بتا، اب وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جب اس کو ثبوت پیش کیے جائیں گے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گرا کر، اس کے پاؤں کو پکڑ کر، گھسیٹ کر، اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ میں نے 3 ناریوں کے بارے میں یہ جو کافر کو عذاب ہے نا، یہ میں 3 آدمی مسلمانوں کا عذاب میں نے مسلم شریف کی حدیث میں پڑھا۔ دوسرا شخص، آؤ جی، عالم آ جائے گا، قاری اور حافظ آ جائے گا، ہاں نہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، بڑا علم دیا، بڑی عزت دی، لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے، تیرے لیے بڑے تکیے بچھا کر رکھتے تھے، اسپیشل کھانا دیتے تھے، تیرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ، میں نے تیرے دین کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث کو میں نے لوگوں تک پہنچایا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں سفر پہ سفر کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، میں نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی۔ فرمایا اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے پورے ملک میں شیخ الحدیث، شیخ القرآن، علامہ، فہامہ اور مفتی، اور یہ اپنے آپ کو بنانے سننے کے لیے یہ کام کیا یا میری رضا کے لیے کیا؟
جب اس کے پاس بھی ثبوت پیش ہوں گے تو اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا. کیونکہ آپ آج کسی بڑے سے بڑے مجرم کو دیکھ لیں، جب عدالت میں جاتا ہے اور جب ایف بی آئی اس کی فوٹیج اور اس کو سب کچھ پیش کرتی ہے تو انکار نہیں کر سکتا. تو قیامت میں کیسے انکار کرے گا جب اللہ کے فرشتے اس کے دائیں بائیں اس کو سارے ثبوت مہیا کر کے دیں گے. اس عالم کو بھی منہ کے بل گرا کر اس کے پاؤں سے گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا تو بھی عذاب چکھ اس کا ریاکاری کا. تیسرا شخص جو امیر مالدار ہوگا، جس نے مدرسہ بنایا ہوگا، مسجد بنائی ہوگی، لوگوں کو اسپانسر کیا ہوگا، جو لوگوں کا بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوگا، مال خرچ کر کے کہے گا کہ میں نے پورے شہر پر میں نے بڑا احسان کیا ہے، میں نے قرآن خرید کر رکھے ہیں، میں نے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کیے ہیں، میں نے اتنی بڑی فیسلٹیز بنا کر تیار کیا ہے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اس کو بھی کہا جائے گا ذرا ادھر آنا، تو اپنے نام کے لیے یہ کرتا تھا تاکہ تو جدھر سے گزرے نا لوگوں کی انگلیاں اٹھے، دیکھو اگر کسی کو امیر ترین آدمی اور سخی ترین آدمی دیکھنا تو وہ دیکھو جو وہ جا رہا ہے. تو انہوں نے تسلیح کیا ہے. اس کے بعد بھی جب ثبوت پیش کی جائیں گے اس کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا. تو میرے دوستو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ امیر آدمی یا جو تھوڑا بہت بھی خرچ کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور وہ عالم اور حافظ اور قاری کتنا پاک مشن ہے، لیکن اگر وہ بھی لوگوں کو چونا لگانے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، اس کو بھی منہ کے بل گرا کر اس کے پاؤں سے گھسیٹ کر کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کو اتنا آسان کام نہیں ہے. اور فوجی جو اتنی شان کا مالک ہے کہ پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، سلوٹ مارتے ہیں اس کو، اگر وہ بھی اللہ کے اور جو اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا، میں نے فتاوی رضویہ شریف میں حضرت صاحب پڑھا، میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا کہ جو فوج کا سپاہی ہے، بڑا فوجی ہے یا چھوٹا فوجی ہے، وہ اگر ایک رات کسی مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگتا ہے، نو میٹر اس کے عمل کیسے ہیں، وہ جو مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک رات جاگتا ہے تو جیسے 27ویں کی رات ہو، کعبۃ اللہ میں وہ موجود ہو، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد اور نوافل اور عبادت ساری رات کرتا رہے 27ویں رات میں، تو جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے اس سے زیادہ وہ پوری زندگی کھڑا رہے، جو پوری زندگی کا ثواب ہے وہ اس کو ایک رات میں اس کو اتنا ثواب مل جاتا ہے جو کسی مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرے. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ آپ اپنا خلوص بڑھاتے جاؤ، آپ اپنا اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی جو ہے عبادت وہ بڑھاتے جاؤ اور خلوص بڑھاتے جاؤ. اس کے ہاں بھی وہ فرماتا ہے کہ میں تو بے حساب دینے والا ہوں، میرے پاس حساب ہے ہی نہیں، اتنا دیتا ہوں جس کا حساب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو پیدا کیا اندازے کے ساتھ. ہم نے ہر شے کو، ہر شے کا کیا مطلب ہے؟ شے کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں آپ گن سکتے ہیں کتنی شے ہیں؟ رب تعالیٰ نے ہر پتے کو، ہر ریت کے ذرے کو، ہر بارش کے قطرے کو اور ہر انسان کو، ہر حیوان کو، ہر جانور کو، ہر فرشتے کو، کائنات کے ذرے ذرے کو جو پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو، ایک ایک چیز کو بے تکا نہیں پیدا کیا، اندازے سے پیدا کیا. جتنا اندازہ تھا ہم نے اس سے پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ، اور ہم تو ایک بات کی بات ہے
کلامہم بالبصر، یعنی ہمارا تو حکم ایسے چلتا ہے کلامہم بالبصر، جیسے آنکھ جھپکو اور ہمارا حکم ہو تو ایک آنکھ کی پلک میں ہمارا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری اللہ فرماتا ہے ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حکم دیں نا تو چیز پیدا ہو جاتی ہے، جتنی مرضی بڑی پیدا کرنا چاہیں، کسی کو ختم کرنا چاہیں، ہمارا ارادہ ہو، ارادہ کرنے کی دیر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کون کہتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے وہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز اپنے اندازے سے پیدا کی ہے۔ تو یہ رد ہے کس کا؟ داریوں کا، جو کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل کے زمانے میں بے دین لوگ کہ جی یہ کچھ چیزیں جو ہے نا یہ اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں۔ موسم آیا تو کیڑے مکوڑے آپ پہ پیدا ہو گئے، مینڈک اپنے آپ پیدا ہو گئے، بارش آئی، برسات لگی تو مینڈک پیدا ہو گئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے۔ ہاں جی، کچھ چیزیں جو ہیں یہ دنیا جو ہے نا یہ اپنے آپ مسمنتی چلی گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، اور قدر فرمایا نا تقدیر، کہ تقدیر سے ہم نے ہر چیز کو بنانے سے پہلے ہم نے لکھ دیا تھا، مقدر کر دیا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ایک بات بڑی ضروری ہے، آپ کو جو بھی میری بات سمجھے سننے والا ہے میری بات غور سے سنے۔ قدر فرمایا نا، قدر جو ہے یہ کیا ہے؟ ڈسٹنی، ڈیوائن، اللہ کا آرڈر جو ہے یہ قدر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تقدیر سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھا کہ ہم نے کیا چیز کس وقت کتنی مقدار میں کس کو کتنا پیدا کرنا ہے، یہ تقدیر ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ 6 آرٹیکل جس پر ایمان کھڑا ہے آپ کا، اس میں ایک چھٹا حصہ جو ہے نا وہ تقدیر ہے۔ اللہ پر یہ 6 چیزیں ہوں تو ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر اور آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا، ڈسٹنی پر ایمان لانا۔ اور وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، باقی حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کی عمر 120 دن ہوتی ہے، کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے اس کے اندر روح نہیں ہوتا، وہ پہلے قطرہ ہوتا ہے پیشاب کا، منی کا، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آ کر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ جب روح پھونکتا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی اس کو جو ہے مس کیریج کرائے یا اس کا حمل گرائے تو وہ قتل کے ذمر میں آتا ہے۔ 4 مہینے سے پہلے نہیں، کیونکہ روح ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ جب 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دے، اور وہ ہر ایک کے لیے یہ کتنی زندگی گزارے گا، 100 سال، 50 سال، 10 سال، 2 سانس، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 دن، کتنا رہے گا، اس سے نہ کم نہ زیادہ وہ نہیں رہ سکتا۔ کتنا رزق اس کو ملے گا، یہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، بھوکا مرے گا یا بڑی دولت کس کے پاس ہوگی، یہ آپ کے ہنر اور کامیابی پر نہیں ہے، یہ جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق آپ کو ملتا ہے۔ جو امیر آدمی نا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند تھا اس لیے میرے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ یہ جب 120 دن کا بچہ تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تو امیر ہوگا۔ تیسری بات کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ بھی جو لکھا ہے اس وقت کا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کی قسمت میں رب نے لکھ دیا کہ یہ مسجد میں بیٹھا کرے گا، یہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، یہ سنے گا۔ ہاں جی، چوتھی بات، مرنے کے بعد یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہے تقدیر، اور تقدیر کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ فرمایا، حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہر قوم میں ایک مجوس ہوتی ہے، ہر امت میں ایک مجوس قوم ہوتی ہے، اور میری امت کے مجوس وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اور کئی حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، دیگر صحابہ کی حدیث ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا میں یہ بتا دوں، ان حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان میں کوئی بیمار ہو، اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے اس کے جنازے پر نہ جاؤ، اور اگر وہ ملے تو اس کو السلام علیکم بھی نہ کہو، کیونکہ وہ اس امت کا مجوسی ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں۔ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی صحیح نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ تقدیر میں بحث نہ کرو۔ اب بہت سارے سوال جواب آتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی سوال جواب آتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کے بارے میں سوال جواب نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تقدیر کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے کہ آپ اندھے کنویں میں ہیں، اندھے کنویں میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تقدیر بھی اسی طرح ہے۔ یا آپ ایسے جنگل میں ہیں جس کا کوئی سرا نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی اتنے بڑے جنگل میں، یا اتنے اندھے کنویں میں آپ پڑے ہو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا تقدیر کا معاملہ ایسے ہی ہے، خبردار تقدیر کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی گفتگو نہ کرو، صرف ایمان رکھو کہ رب نے جو لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، تو فرمایا ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا تقدیر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، جو آج کے جمعے پر بھی ذکر کر رہا تھا کہ رب نے جب آپ کو پیدا کیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی میں آپ کو کیسے پیدا کروں، آپ کی بازو 2 رکھوں 3 رکھوں، آپ کی انگلیاں 8 رکھوں 5 رکھوں 6 رکھوں، انگلیوں کا سائز کتنا بناؤں، یہ جو اس نے دیکھا نا۔ اب آپ کھانا کھاتے ہو تو کتنے آرام سے آپ ان انگلیوں کے ساتھ لقمہ توڑتے ہو، ہاں جی۔ پھر جو اگر یہ ایک بازو جو ایک ہی ڈنڈے کی طرح ہوتا تو آپ منہ میں کیسے لے کے آتے؟ ہاں، فرمایا ہم نے اندازے سے رکھا کہ روٹی توڑے گا تو اس کو انگلیوں کے ہلانے کی ضرورت ہے، جب لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جائے گا تو اس کو ایسے جو ہے نا یہاں سپرنگ لگانے کی ضرورت ہے، سمجھ آئی؟ رکوع کرے گا تو اس کی کمر جھکنے میں یہاں سپرنگ ہونا چاہیے، سجدے میں جانے کے لیے اس کے گھٹنوں میں سپرنگ۔ یہ انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنے انعام میرے اوپر فرمائے ہیں، ہاں جی۔ بس رب کی شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، جہالت میں بکواس کرتے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا، یہاں بیٹھا ہے، اس کے بعد پتہ ہے کون بول رہا ہے، میرا دشمن آ رہا ہے، سجن آ رہا ہے، جانور آ رہا ہے جس سے مجھے ہلاک ہونا ہے، یا اس کو پتہ ہے، اس کی آواز اس کو چکھنے سے پتہ ہے کہ میں بری چیز چکھ رہا ہوں، اچھی چیز چکھ رہا ہوں، سونگھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز یہ تو عام خراب ہے، یہ صحیح ہے۔ ارے کتنی باتیں آپ پوچھتے ہیں، میرے رب تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں ہمارے اوپر۔ فرمایا کہ یہ ہم نے ایسے نہیں پیدا کر دیا کہ تم پیدا ہوئے اور پیدا ہو گئے، فرمایا نہیں، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سانپ پر حملہ کرتا ہے نیولا سانپ پر حملہ کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، ہاں جی، اور آخر جیت کس کی دی؟ سانپ زہریلا ہے، اس سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، دوسرا سانس نہیں آتا، اتنا زہریلا ہے، لیکن نیولا نہیں مرتا اس سے۔ کیوں؟ کہ جب اس کو پیدا کیا تو اس کا چمڑا جو ہے رب تعالیٰ نے اتنا موٹا بنایا کہ سانپ کا زہر اس کے چمڑے میں اثر نہیں کر سکتا۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ سانپ جان بچاتا ہے اس سے، وہ بھاگ کر اس پر حملہ کرتا، آپ نے دیکھا نہیں؟ جب سانپ جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، آپ نے کئی سانپ دیکھے ہوں گے منہ کھول کر پانی کا فوارہ پھینکتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، ہاں جی۔ رب تعالیٰ نے ان مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کے مطابق اس نے رکھا کہ یہ کس طرح سروائیو کر سکتا ہے، اس کو کیسے ہم نے رزق دینا ہے۔ یہ شیر ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیر صاحب 2 دن گھاس کھا لو، گوشت مہیا نہیں ہے، نہیں۔ جو گوشت کھاتا ہے
رب تعالیٰ اس کے لیے گوشت کا انتظام فرماتا ہے. جو گھاس کھاتا ہے, جو لکڑی کھاتا ہے, اس کو سونڈ لمبی دی ہے کہ تو سونڈ اوپر کر کے تو درخت کو کاٹ کر تو کھا لیا کر. اونٹ کے ہونٹ کتنے موٹے رب نے بنائے, ہاں جی, کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے ویرانے کا, یہ درختوں کے کانٹے جو ہے وہ کھائے گا اور اس کے کانٹے اس کے ہونٹوں پر اثر نہیں کریں گے. وہ کانٹے کھاتا ہے. پانی کے لیے وہ اس کے اندر اس نے رب تعالیٰ نے ایک مشق رکھی ہے کہ اگر وہ پانی پی لے تو کئی دن ہفتہ جو ہے نا وہ پانی اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہے, اندر سے وہ پانی نکال کر اپنی پیاس دور کرتا رہتا ہے. ہاں جی, اونٹ کے بیٹھنے کے لیے آپ اس پر اتنا سامان لاد دیں اور وہ اس کو رب تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے پچھلے پاؤں میں 2 گھٹنے ہیں. اس کے پچھلے پاؤں میں اگر آپ نے غور کیا ہے 2 گھٹنے ہیں. پہلے وہ ایک گھٹنے پر اپنے بوجھ کو اٹھا کر اپنا اس کا اندازہ کرتا ہے, پھر وہ دوسری دفعہ دوسرے گھٹنے کو استعمال کر کے اٹھتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا. اس کے اندر اتنی خصوصیات ہیں اونٹ کے اندر جو باقی جانوروں میں نہیں ہے. تو فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ اپنی جو ہے حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ ہم نے پیدا کیا. کسی سے پوچھا نہیں, کسی سے مشورہ نہیں لیا اور نہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت ہے. وما امرنا الا اور ہمارا حکم تو ہے ہم حکم دیں. ہمیں جو ہے نا ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایک ہفتہ انتظار کریں, 10 20 دن انتظار کریں. ہم تو کلمہم بالبصر, آنکھ جھپکنے کی دیر میں اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں. اچھا, بچہ کتنے دن میں پیدا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی. 9 ماہ میں. 9 ماہ میں. یہ رب کا قانون ہے کہ ہر بچہ کتنے ماہ میں پیدا ہو. لیکن قدرت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سیکنڈوں میں پیدا ہوئے. وہ بھی انسان ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں. قانون یہ بنایا کہ ہر بچہ 9 ماہ میں پیدا ہو, ٹھیک ہے, یا 8 مہینے میں پیدا ہو, کم و بیش یعنی اتنا ٹائم لگے گا. یہ قانون ہے. قدرت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 3 سیکنڈ میں بچہ پیدا ہو. فرمایا مریم کے گریبان میں پھونک مارو جبریل اور 3 سیکنڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے. یہ قانون ہے. ہاں جی, آدمی ہے وہ صبح شام ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, بڑا مالدار آدمی ہے, بڑے اس کے مرید ہیں, بڑے اس کے نوکر چاکر ہیں. وہ کہتا ہے میں مروں نہیں. وہ ہر وقت ڈاکٹر کو بلاتا ہے, ڈاکٹر اس کے آفس میں رہتے ہیں ہر وقت, وہ ڈاکٹروں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے کہ مرے نہیں, بیمار نہ ہو. لیکن وہ کیسے مرتا ہے؟ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہ صاحب کو کیا ہوا؟ یہ بالکل ٹھیک تھا, پتہ نہیں کیا ہوا. کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نشان نظر نہیں آتا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. صبح ٹھیک تھے, شام کو ٹھیک تھے, کھایا اچھا, پیا اچھا, ورزش کی, دوائی کی, میری ابھی بات ہوئی ہے اور ابھی جو ہے اچانک گرے, فوت ہو گئے. یہ قدرت ہے رب کی. قانون یہ ہے کہ بیمار ہو آدمی, پھر مرے, پھر ایسا ہو. لیکن اس کا جب حکم ہوتا ہے نا قدرت, وہ آتا ہے زلزلہ بھیج دو, اس علاقے کو صاف کرنا ہے, زلزلہ بھیج دو. زلزلہ آیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. تو فرمایا کہ ہمارا حکم قانون اور ہے, ہماری قدرت اور ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اب اللہ نے کافروں کو کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ ہم نے تم جیسے کئی قومیں, کئی لوگ, کئی گروہ, ان کو ہم نے ہلاک کیا. یعنی آپ قوم نوح سے لے کر اب تک دیکھو, ہم نے اے کفار مکہ, ہم نے تم جیسے کتنی قوموں کو تباہ کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی ہماری اس بات کو سمجھنے والا کہ میں نے کتنی قوموں کو تباہ کیا؟ کچھ تو سمجھ لو کہ ہم اتنی قوموں کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں, غور کرو کہ ہم نے کیوں تباہ کیا. کہ تم انسان بن جاؤ, اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرو, تو تم اپنی ہلاکت سے بچ جاؤ گے.
جلدی کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، بس 3 آیتیں رہتی ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر شائع جو بھی یہ لوگ کافر کرتے ہیں، فی الزبور، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو بھی یہ کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی شائع اور ہر بڑی شائع یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. 2 چیزیں ذکر کی. کلُّ صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی شائع لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، مستطر. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور جتنے بھی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کتابوں میں موجود ہے. کتابوں سے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں ہیں. فرمایا ایک ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. ہاں جی، جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے ماں باپ پیدا نہیں ہوئے، ان کو لکھ دیا لوح محفوظ میں کہ فلاں کو کتنی اولاد ملے گی، فلاں کتنے حج کرے گا، فلاں کتنا رزق کھائے گا، فلاں کتنی زندگی گزارے گا. ساری چیزیں، فلاں نیک ہوگا، برا ہوگا، یہ سب چیزیں ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی. اور لوح محفوظ پر پھر وہ کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، تاکہ وہ دیکھ سکیں، وہاں سے دیکھ کر اپنے جو حکم ہیں اس کے مطابق وہ اپنے کام کریں. انبیاء علیہ السلام لوح محفوظ میں دیکھ کر، فیصلوں کو دیکھ کر وہ اپنا کام کریں. اولیاء کو حکم دیا کہ تم لوح محفوظ میں دیکھ کر تم اس کے مطابق کام کرو. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے نا. حضرت غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی، حضور بچہ، آپ نے لوح محفوظ کو دیکھا، فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے. خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پاس عورت آئی، یہ واقعات آتے ہیں، مجھے اولاد چاہیے، فرمایا مائی تیری قسمت میں بچہ نہیں ہے. یہ واقعات آتے ہیں. تو لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے. قرآن فرماتا ہے ہر شائع، ہر صغیر اور کبیر، چھوٹی چیز بڑی چیز، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھی ہے. ہماری نظر وہاں تک نہیں ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہے. گردن چکاتے ہیں ایسے، دیکھتے نیچے ہیں اپنے سینے کی طرف، نظر ان کے لوح محفوظ میں ہوتی ہے کہ یہ تختی ان کے لیے ہے. اور تمہارے لیے جب ہم پیدا ہو گئے، فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو مسلمان اور کافر جو کچھ کرتا ہے وہ یہ فرشتے لکھتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے. یہ ہے پیدا ہونے کے بعد. وہ ہے پیدا ہونے سے پہلے، وہاں جو کچھ لکھا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. قیامت کے دن یہ کتابیں جو ہیں یہ جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پڑھا جائے گا. کافر کو نیکی کا ثواب نہیں ملے گا اور مومن کو نیکی کا ثواب ملے گا، گناہ کی معافی ملے گی، یا دونوں گناہ کا عذاب ملے گا. کافر کو گناہ کا عذاب ملے گا، نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. کافروں کو فرمایا نیکی ان کی لکھی جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. ہر چیز چھوٹی بڑی لوح محفوظ میں ہے. اب آگے نا نیک آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے. 2 آیتیں آخری جو ہیں. فرمایا کافروں کا ذکر تم نے سنا، قوم نوح کا سنا، قوم فرعون کا سنا، قوم لوط کا سنا، قوم عاد کا سنا، قوم سمود کا سنا. ساری قوموں کا ذکر سنیں. اب میرے بندوں کا بھی ذکر سن لو. فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، جو اللہ کے نیک پرہیزگار بندے ہیں، متقی ہیں، پائس پیپل ہیں، فرمایا ان کے لیے وہ لوگ باغوں میں ہیں اور ان باغوں میں نہریں بہہ رہی ہیں. سورۃ محمد میں آتا ہے نا کہ 4 قسم کی نہریں جنت میں ہیں. ہاں جی، ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہے جو پانی کبھی بدبودار ہونے والا نہیں، ہر وقت تازہ رہے گا. نہر دودھ کی ہے، لم یتغیر طعمہ، جس دودھ کا کبھی ذائقہ چینج نہیں ہوگا. اور شراب ہوگی جو شراب طہورہ ہے، پاک شراب ہے، کسی قسم کی اس کے اندر بے ہوشی، نشہ اور بدبو نہیں ہوگی. یہ شراب کی نہر ہوگی. اور چوتھا فرمایا وانہار من عسل مصفیٰ، اور صاف اور خوبصورت خوشبودار شہد کی نہریں ہوں گی. فرمایا یہ 4 نہریں مومنوں کے باغوں میں، ان کے محلوں میں یہ 4 نہریں ہوں گی. اور مومن کہاں ہوگا؟ فی مقعد صدق،
جو خاص اللہ جل شانہ کا مقام ہے، مومن وہاں اللہ کے حضور ہوگا۔ مقعد صدق اس کو کہتے ہیں، جہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں سچ ہی سچ ہوگا، جہاں صرف اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں صرف اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی، وہاں مومن وہاں ہوگا۔ عند ملیک مقتدر، وہ مقعد صدق یعنی اس پاکیزہ مقام پر مومن ہوگا، متقی ہوگا۔ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے حضور جو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اس کے حضور ہوگا۔ تو یہ جو تھا یہ مومن کی شان ہے، مومن وہاں ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں رات کو عبادت کرنے لگا اور میں نے اتنی عبادت کی، کافی دیر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے عبادت کی ہے، مجھے شک پڑا کہ اب فجر ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو ابھی آدھی رات تھی، فجر نہیں ہوئی تھی، آدھی رات تھی۔ تو پھر میں آ کر بیٹھ گیا اور پھر میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ کو میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کی شان ہے نا، اس کو قرآن نے کہا سورۃ قمر کے آخری لفظ ملیک اے مقتدر، اے ملیک مقتدر، یہ دعا مانگی آپ نے، اے ملیک مقتدر مجھے مقعد صدق بھی جگہ عطا فرما اور میری ہر مشکل آسان فرما۔ اور جو ہے نا جو دعا مانگی، اور فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ انسان جب رات کو اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر دعا مانگتا ہے نا تو اس کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میرے دوستو، یہ تھا آج کا مختصر سا درس۔ سورۃ قمر جو ہے یہ ختم ہو گئی، اب اگلے ہفتے کو انشاءاللہ سورۃ الرحمن شروع ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور صحیح قرآن و حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سامعین کو بھی رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی اور حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔